حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کیا جائے یا کسی بھی خاتون کے ساتھ جمع کیا جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ قضا واجب ہوتی ہے بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور دونوں پر الگ الگ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن چند ایک صورتیں ایسی ہیں کہ جمع کرنے کے باوجود کفارہ واجب نہیں ہوتا، قضا تو واجب ہو جاتی ہے، روزہ تو فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے اور بہت ہی کوئی زیادہ بد نصیب قسم کا شخص ہوگا، بہت زیادہ کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو ایسا کرے گا، لیکن بہرحال چونکہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی مردہ عورت کے ساتھ جمع کیا تو اس سے روزہ تو فاسد ہو جائے گا، لیکن اس کی قضا واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا پھر یہ کہ کسی نے کسی کم سن بچی سے، نابالغ بچی سے جمع کیا جس سے عام طور پر جمع کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی صرف اور صرف قضا واجب ہو جاتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے بغل گیر ہوا یا پھر جلک کا مرتکب ہوا اور منی نکل گئی اور منی خارج ہو گئی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس کا کفارہ واجب نہیں ہوگا، قضا بہرحال واجب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں جمع کرنے کے باوجود صرف اور صرف قضا واجب ہو جاتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ عمل بہت برا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ قبیح فعل ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن مسئلہ چونکہ شریعت مطہرہ کا ہے تو اس کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عام حالات میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، روزے کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے اور بیوی سے ملتا ہے تو اس صورت میں کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے اور قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی مردہ عورت سے جمع کیا یا کم سن نابالغ بچی سے اگر جمع کیا یا پھر یہ کہ کسی سے بغل گیر ہوا اور یا جلک کا مرتکب ہوا اور یا پھر یہ کہ ایون اگر کسی نے کسی جانور کے ساتھ جمع کیا جو کہ بہت گھٹیا حرکت ہے، لیکن بہرحال مسئلہ ہے کہ اگر جانور کے ساتھ کسی نے جمع کیا تو اس صورت میں بھی صرف اور صرف قضا واجب ہو جاتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔